آئیں خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ دوستو، خدا کے گھر میں خوش آمدید۔ کیا آپ سب ٹھیک ہیں؟ ہمیشہ کی طرح ہمارا خدا آج بھی کام کرے گا، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس پر توجہ دے جو خدا کہہ رہا ہے، کیونکہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سب ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند کی مرضی کو سمجھتے ہیں اور اس کی برکات پاتے ہیں، خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ ان دنوں میں عالیہ کاہن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایلیا کے بیٹے تھے جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے بہت سے برے کام کیے۔ ایلیا نے اپنی آنکھیں بند رکھیں اور خدا نے اسے کئی بار آگاہ کیا، یہاں تک کہ خدا نے اس کے پاس ایک بندہ بھیجا کہ وہ اسے بتائے کہ وہ غلط تھا۔ اور خدا نے ایلیا سے کہا، وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، لیکن وہ جو میں بول رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے، وہ بے قدر ہوں گے، وہ تحقیر ہوں گے، اور قیمت بہت زیادہ تھی، اس کے بچے مر گئے، وہ کرسی سے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ دراصل جب تک کہ اس کے خاندان کا مستقبل خوبصورتی کا حامل تھا۔ آئے ہم توجہ دینا شروع کریں، کیونکہ روزانہ بھائیوں روحانی چیزیں بہت سنگین ہیں۔ اگر ہم خدا کے منصوبوں پر نہیں چلتے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دشمن ہمارے چہرے پر حملہ کرتا ہے اور ہمارے حقائق کو تباہ کرتا ہے، اور ہم کمزور بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کیا کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع شفا دیتا ہے، لیکن وہ شفا نہیں دیتا۔ وہ کیوں شفا نہیں دیتا؟ کیونکہ ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں رہتے۔ ہم یسوع میں اپنے ایمان کے ساتھ کھے رہے ہیں اور ہم ارد گرد چل نہیں سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سنجیدہ ہے۔ بہت دفعہ جب میں شیطان کو دوبارہ مار رہا ہوں تو شیطان میرے چہرے پر جواب دیتا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کو پسند کرتا ہے اور وہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ صرف سچی توبہ کے ذریعے ہے۔ یسوع نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں میں کہا کہ مبارک ہیں وہ جو ستائے گئے، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ یہ اپنے دل میں رکھیں۔ آپ کو خداوند کی بادشاہی پر قبضہ کرنا ہوگا، ورنہ آپ تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ دعا آپ کے لیے کام نہیں کرے گی۔ شاید آپ ہم سے لڑنے کا کہیں، لیکن آپ وہ حاصل نہیں کر سکتے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن خدا آپ کو آج یہاں لایا ہے تاکہ آپ صحیح فیصلہ کریں۔ آج آپ کی باقی زندگی کا پہلا دن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ مرد خدا ہیں، آپ خدا کی طاقت کا استعمال کریں گے اور آپ بابرکت ہوں گے۔ یقین رکھیں کہ خدا آج آپ کی زندگی میں بہت اچھا کام کرنے والا ہے۔ وہاں ایک خوبصورت موضوع ہے، یہ بہت اچھی عورت ہے۔ دیکھیں کہ خدا نے اس کی زندگی میں کیا کیا۔ یسوع کے نام۔ آپ کا نام کیا ہے بہن؟ آپ کے لیے خدا نے کیا کیا؟ دیکھیے، خدا نے میری زندگی میں بہت کچھ کیا۔ میں آپ کو پسند نہیں کیوں کرتی نہیں تھی۔ بہن؟ میں آپ کو وہ شخص کہہ کر بلاتی۔ ہر بار جب میں ٹی وی لگاتی وہ شخص وہاں ہے، اور میں ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ میں اب چل نہیں سکتی۔ لیکن آپ کیوں مجھے پسند نہیں کرتی؟ کیا میں نے کبھی آپ کو نقصان پہنچایا؟ کیونکہ میں مسیحوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ او، آپ مسیحوں کو پسند نہیں کرتی۔ میں سمجھ گیا۔ تو ڈاکٹر نے آپ کو کیا ڈاکٹر نے مجھے ریٹینس ہونے کا کہا، کیونکہ میں معذور تھی، میں مزید چل نہیں سکتی تو آپ تھی۔ کیسے چلتی تھی؟ لنگڑا کے؟ میں بیساکھی کا استعمال کرتی تھی، میں اس طرح چلتی تھی، میں لنگڑاتی تو تھی۔ اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا چل سکتی ڈاکٹر ہیں؟ سوارس میں شفا پا گئی ہوں۔ میرے گردے میں 30 سالوں سے کیا آپ مسئلہ ٹی وی تھا۔ پر دیکھ رہی تھی؟ نہیں، میں چرچ میں تھی، آپ گریس آف چرچ میں گاڈ تھیں؟ میں تھی، اور پھر میرے گھٹنے میں بہت کمزوری تھی۔ میں تقریباً ہر چیز سے شفا پا گئی ہوں ڈاکٹر سوارس میں، مزید معذور نہیں تو ہوں۔ مہربانی سے ہمیں دکھائیں آپ کیسے چلتے۔ خدا کی تعریف ہو، خداوند یسوع کی طرف سے آمین۔ خدا کی تعریف۔ کیا اس طرح کا کچھ دیکھنا خوبصورت نہیں ہے چیزیں؟ میں چاہتا ہوں اگر مجھے تبلیغ کرنے کے لیے کچھ ادا کرنا پڑتا، میں خوشی کے ساتھ ادا کروں گا، کیونکہ خدا کو کام کرتا دیکھنا بہت اچھا ہے۔ ٹھیک یہاں اور ابھی ہم خدا کی حضوری میں ہیں۔ خدا آپ کے لیے کیا نہیں کر سکتا؟ صرف وہی جو ہم یقین نہیں رکھتے۔ یسوع نے کہا اگر تو ایمان لائے تو خدا کا جلال دیکھے گا۔ خیر، خدا آج ہمیں برکت دینا ہے۔ برائے مہربانی بائبل کھولیں، اعمال 15 آیت نمبر 17۔ بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد یہ موسیٰ کا گیت ہے۔ اس نے یہاں کیا کیا؟ اس نے پیشن گوئی کی تھی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق ہم سے ہے۔ تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا۔ تو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے۔ ہم سب جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم خدا کے پہاڑ پر لگائے گئے ہیں، مقدس جگہ میں۔ خدا نے اسے خود تیار کیا ہے۔ یہ وہی ہے جہاں اس کے ہاتھ بڑے ہیں۔ آج یہ ہمارا حق ہے عزیزو، خدا کی حضوری میں اور ہر ایک چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو خدا کے پاس ہمارے لیے ہے، اور شیطان کا جھوٹ قبول نہ کریں جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم میں بہت سے ہیں جو باغی ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارا خدا کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے۔ ہمیں خود کو اس کے سامنے رکھنا ہے، ہر وہ چیز کو پکڑیں جو ہمارے لیے ہے۔
پکڑیں اور اس کا تعین کریں، کیونکہ اگر ہم اندھیرے کی بادشاہی سے آزاد ہو کر اس کی بادشاہی میں آ گئے ہیں، جو بیٹے سے محبت کرتا ہے، ہمارا دشمن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماضی میں تکلیف تھی، ماضی میں درد تھا، ماضی میں بیماری تھی، ماضی میں گناہ تھا، اب سب کچھ ماضی میں ہے۔ اب ہم مسیح میں مقام لیتے ہیں اور چلنا شروع کرتے ہیں جیسا روشنی کے بیٹے اپنی برکت پر قبضہ لیں اور ہر وہ چیز لیں جو خدا کے پاس ہمارے لیے۔ نہیں جانتے کہ دشمن آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا۔ یہ وہی ہے جہاں ہم آج ہیں، خدا کی حضوری میں۔ اور اس نے کیا کہا؟ تو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بتایا ہے۔ یہی ہے جہاں خدا رہتا ہے اور ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے۔ اے خداوند، وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے۔ ہم باہر نہیں ہیں، لیکن ہم بالکل وہاں ہیں جہاں خدا موجود ہے، جہاں خدا رہتا ہے، جہاں خدا کام کرتا ہے اور وہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے۔ برائے مہربانی آنکھیں بند کریں اور اپنے ایمان پر مرکوز رہیں۔ باپ، اب میں تیرے حضور آتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں۔ باپ، یہ لوگ برکت پانا چاہتے ہیں۔ باپ، میں اپنے دل کی گہرائی سے پکارتا ہوں اور میں اختیار کا استعمال کرتا ہوں جو تو نے مجھے دیا ہے۔ مکمل طور پر خدا ان لوگوں کی حرکات کو تبدیل کر جو بیمار ہیں، درد میں ہیں، مشکلات میں ہیں، شک یا جو بھی حل کرنے کے لیے سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اب میں اپنے ایمان کو ان بھائیوں کے ایمان کے ساتھ یکجا کرتا ہوں اور ابھی میں تعین کرتا ہوں، میں ابلیس سے کہتا ہوں جو کچھ ان کی زندگیوں میں تو نے رکھا ہے ان کو لے اور چلا جا، تیرا کام ختم ہو گیا، تو بسم ہو گیا خداوند یسوع کے نام میں۔ چھوڑ، ان پر ظلم نہ کر خداوند یسوع کے نام میں۔ اور آپ کہیں آمین۔ آئیں ایک اور گواہی دیکھتے ہیں مسیح کے نام میں۔ بھائی، ہمیں بتائیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا۔ 10 سالوں سے زیادہ عرصے میں نے دایاں بازو کو ہلایا نہیں تھا، لیکن جب آپ نے دعا کی ڈاکٹر سے میں شفا پا گیا۔ 10 سال سے زیادہ؟ 10 سال سے زیادہ۔ آپ درد کے بغیر کتنا اٹھا سکتے تھے؟ آپ اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ تو وہ سب کریں جو پہلے نہیں کر سکتے تھا۔ ہاللویا۔ ہمارا خدا محیب ہے عزیزو۔ اب آئیں دوسرے سیموئیل 31:22 پر چلیں۔ یہ پیرا داؤد بادشاہ کے بارے میں ہے۔ وہ خدا کی تعریف کر رہا تھا اور ہم سے وضاحت کرتا تھا کہ یہودا خدا عظیم ہے۔ میں بعد میں آپ کے ساتھ کچھ اور آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم خاص آیت کو پڑھیں گے جو میں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن خداوند کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے۔ وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہاں 2 تفصیلات ہیں، انہیں مت بھولیں۔ اس کی راہ کامل ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، آپ اس کے راستے میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اور وہ جو کلام آپ کو دیتا ہے تایا ہوا ہے، وہ آپ کی زندگی میں بہت اچھا کام کرے گا۔ وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سب جو بھروسہ رکھتے ہیں، آج ہم لاکھوں لوگ ہیں دنیا بھر میں، وہ ہماری سپر ہے۔ اگر تمام انسانیت خداوند پر بھروسہ رکھنے لگے تو یہ 7 ارب لوگ ہوں گے۔ تصور کریں کہ یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ وہ سب کی ڈھال ہوگا۔ لیکن کیا خدا قابل ہے؟ اگر دنیا 7 ارب سے زیادہ بڑھتی ہے، زیادہ ٹریلین یا کچھ زیادہ، خدا سب کے لیے ڈھال ہوگا۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے مسائل میں ہیں یا حملے کا سامنا کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ خدا ڈھال ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو اعتماد نہیں رکھتے۔ وہ چرچ میں بھی آ سکتے ہیں لیکن وہ اس پر بھروسہ نہیں رکھتے، وہ ان کی ڈھال نہیں ہوگا، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تفصیل ہے، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے؟ صرف واحد خدا ہے، اور وہی خداوند خدا ہے۔ اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے، بنیاد جس پر ہم اپنی زندگی تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ خدا میرا مضبوط قلعہ ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں طاقت دیتا ہے۔ وہ اپنی راہ میں کامل شخص کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جسے سیدھا ہونا ہے؟ صرف خداوند ہی ایسا کر سکتا ہے، اور وہ یہ کامل کرتا ہے۔ کسی بھی دوسری طرح سے جو آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں، اس سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اور وہاں عمل ہوگا اور یہاں تربیت ہے۔ جب خدا آپ کے راستے کو سیدھا کرتا ہے، صرف اس کی ہدایت پر عمل کریں اور آپ ٹھیک ہوں گے۔ سب کچھ اس کے حکموں میں سے ایک بھی پیچھے نہ چھوڑیں۔ وہ اس کے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ جب وہ وہاں ہرنی کا ذکر کرتا ہے، وہ وقت کا حوالہ دے رہا ہے
جب شیر ہرنی پر جھپٹنا چاہتا ہے یا چیتا اور دوسرے جنگلی جانور بھی ہرنی پر جھپٹنا چاہتے ہیں، اور جب وہ ہرن کو پکڑنے لگتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ جنگلی جانوروں سے فرار ہو جاتی ہے، شکار تھک جاتا ہے اور ہرن بھاگ جاتا ہے۔ لہذا خدا یہاں داؤد بادشاہ کے ذریعے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے جب داؤد جنگ میں جاتا ہے تو کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ جب وہ ان کو پکڑتے تھے وہ ایک ہرنی کی طرح سے بھاگ جاتا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے وہ مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے، جہاں بھی اس نے آپ کے لیے تیار کیا ہے وہاں ہے جہاں لوگ آپ کی جگہ قائم کرتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کے لیے جگہ قائم کی ہے لیکن آپ اسے نہیں پکڑتے، یہ خالی ہے، یہ آپ کا نقصان ہے۔ میں آپ کی اونچی جگہ پر حملہ نہیں کروں گا۔ خدا نے میرے لیے بھی تیار کی، جو چیز خدا نے آپ کو دی ہے اس سے میں حسد نہیں کروں گا۔ ہر چیز جو خدا آپ کو دیتا ہے میرا دل خوش ہوگا، لیکن ڈاکٹر صاحب ہر ہزار دوسرے مبلغ ہیں جو خدا کی طرف سے سما ہوتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ 1,000,000 اگر ایک مبلغ کے طور پر میرے لیے ایک جگہ نہیں، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ میری رہنمائی کرے گا، لہذا کبھی حسد نہ کرے، اور نہ میں کرتا ہوں۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، وہ مجھے صلاحیت دیتا ہے۔ ہر لڑائی جو آپ اور میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہمیں خداوند سے ہدایت لینی ہے جیسے داؤد نے کیا، یہاں تک کہ اگر میں اسی دشمن سے لڑ رہا ہوں، فلسطینی اس کے خلاف آتے ہیں اور اس نے انہیں کسی بھی مسائل کے بغیر تباہ کیا، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، لیکن جب وہ دوبارہ ایک ساتھ مل کر واپس آئے تو داؤد نے خداوند سے کہا کیا مجھے ان سے لڑنا چاہیے؟ ہاں، میں یہ کیسے کروں؟ اسی طرح مت لڑیں، ان کے چوگرد چلنا اور پھر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جائیں اور توجہ دینا۔ جب آپ جھاڑیوں کے اوپر جلنے والے گھوڑوں کی فوج کو سننا شروع کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ خدا کی فوج ہے۔ یہ تب ہے جب آپ ڈر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی دشمن تمہیں دیا ہے۔ داؤد نے خدا کی فرمانبرداری کی اور جنگ جیت لی۔ اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان حال ہے، میں دعا کروں گا اور یہ چھوٹ جائے گا، اور ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا ثانیہ کا آغاز ہوگا۔ ہمیشہ خدا سے دعا گو رہیں، خدا مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے صلاحیت دے، یہاں تک کہ میری بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف آپ کو ہدایت دی جاتی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، لیکن وہ جھکا دیتے۔ یہاں اور کیا ہے؟ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سفر بھی بخشی، یہ وہی ہے میں جو چاہتا ہوں، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ یہاں دو حقائق ہیں۔ یہاں خدا نے جو کچھ بھی کیا ہے سب سے اوپر خدا نے اسے مان کی ڈھال دی ہے۔ داؤد جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو تو میں ڈھال کے ساتھ مجھے پکارنا۔ خدا ابھی میری ڈھال ہے اور میں تیری حفاظت کروں گا، کبھی نہیں۔ وہ ہر وقت جسمانی جنگوں میں چل سکتا ہے، مرد ہتھیار، سپر اور چاقو کے ساتھ مسلح ہے، اور وہ ایک انگلی بھی کبھی نہیں کھویا، کبھی بھی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی آنکھ نہیں، اور جنگ کبھی نہیں ہار۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک ڈھال تھی جو اس کی حفاظت کرتی تھی۔ ہماری روحانی لڑائی ہماری جنگ کے دوران، پالوس نے کہا ہماری جنگ گوشت اور خون کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے خلاف آنے والی روحانی فوج کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ ضرور کرنا ہے خدا کی حکمت سے خبردار رہیں۔ میں خداوند کو ڈھال کے طور پر بلا سکتا ہوں اور میں اچھی طرح سے کامیاب ہوں گا۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سفر بھی بخشی، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے، اور آپ کی عظمت، آپ کی نیکی، خدا کبھی بھی آپ پر چلانا نہیں چاہتا۔ خدا مردوں سے مختلف ہے۔ آپ بیوقوف ہیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ نہیں، یہ وہ نہیں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی نرمی اچھی بناتی ہے، تو اگر وہ آپ کا ہمدرد سے علاج کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ بھی سلوک کرے۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ کے بارے میں سنا جہاں مبلغ دیوار کی دوسری طرف سب کچھ رکھتے۔ انہوں نے کہا ہم درجہ ذیل کریں گے، دیوار خدا ہے، دیوار پر لات ماریں، خدا آپ سے بات نہیں کر رہا جو آپ نے وعدہ کیا ہے، خدا آپ پر رحم کرے۔ اگر ہم وہاں ہوتے میں کسی کرسی سے چھپ جاتا۔ آپ خدا کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ پاگل پن ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں خوشحال ہوں گا، میں اپنا ہدیہ دیتا ہوں۔ اب کہاں ہے خدا ہے؟ یہ صرف نرمی کے ساتھ ہے۔ اگر وہ علاج کرنے کے جا رہا ہے، میں ناقابل یقین ہوں، ہمدردی کے ساتھ میں اسے کیوں بلا رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ خدا میں نہیں سمجھا، مجھ پر رحم کر، میں مناسب طریقے سے سن نہیں سکتا، مجھے سمجھنے میں مدد کر کہ
کہ میں تیرا کام کروں گا، کیونکہ اے باپ تو اچھا ہے، تو نے ماضی میں شفا دی اور تو نے کہا کہ ہم ایک جیسے کام کریں گے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے خدا، تو ہم الزام تلے ہیں، ہم ہمیشہ ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت آسان تفصیل ہے جو اس کو بند دروازے پر لے جاتی ہے، صرف ایک پتھر کی طرح، جیسے یسوع نے دیکھا لازر کی قبر کے سامنے، اس نے کہا پتھر ہٹ جا، لیکن خداوند وہ 3 دن سے مر گیا، یہ 4 دن سے ہے۔ کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے تو خدا کا جلال دیکھے اور پتھر کو ہٹا دیں؟ اچھا، تو کون مردہ؟ آدمی پکارنے لگے جو 4 دن سے دفن تھا، اس کا جسم خراب ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر 10 منٹ کے لیے آپ کی سانس رکتی ہے تو اگر آپ کی زندگی میں واپس آئیں، آپ حیرانی والی جگہ پر ہوں گا، آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرے گا۔ لازر بہت دیر سے سانس نہیں لے سکتا تھا، وہ 10 منٹ میں 96 گھنٹوں کے لیے سانس نہیں لے سکتا تھا۔ لازر وہاں تھا اور یسوع نے کہا لازر باہر آ۔ وہ ممی کی صورت میں نکلا کیونکہ اس طرح کے مردوں کو لپیٹا جاتا تھا۔ کیا مجھے کسی نے پکارا ہے؟ اسے کھولو اور جانے دو۔ انہوں نے اسے کھولا اور وہ اپنی عام زندگی میں واپس چلا گیا۔ وہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ لازر کی یادداشت کا مسئلہ تھا یا لازر کا ہاتھ ایسے تھا، وہ یقیناً مر گیا تھا، اسی وجہ سے وہ ایسا تھا۔ جب خدا معجزہ کرتا ہے تو بالکل مکمل طور پر کرتا ہے۔ خدا کی طاقت محدود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی راستہ نہیں ہے، میں بہت بوڑھا ہوں۔ بھائیو، خدا کے لیے کون بوڑھا ہے؟ اگر وہ آپ کو پتھر سے نکال سکتا ہے تو وہ آپ کو جوانی بھی دے سکتا ہے۔ اس نے ابراہیم اور سارہ کو کیا نہیں بنایا؟ اسحاق کے والد جب کہ وہ 100 سال کے تھے اور جب سارہ کی وفات ہوئی تو وہ 137 سال کی عمر کی تھی۔ ابراہیم نے بہت برکت پائی جب وہ کتورہ اور ہاجرہ سے شادی کرتا۔ مجھے افسوس ہے کہ اگر میں نے اس غلطی کو بولا تو کتورہ نے اسے 6 بچے اور دیے۔ جی ہاں، خدا کی برکت آپ کے ساتھ ہے۔ برکت وہ تحفہ ہے جو خدا آپ کو دیتا ہے۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سفر بھی بخشی اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ اس طرح خدا ہمیں بلند کرتا ہے، اس کی نرمی سے، اس کی حلیمی کے ذریعے۔ آپ اب توجہ دیں جو خدا نے یہاں کیا تھا، ہمارے پیروں کو ہرنی کی طرح بناتا ہے۔ آیت 37 کہتی ہے تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے۔ خدا نے داؤد کا راستہ بڑھایا۔ ایک آدمی کا قدم عام طور پر 90 سینٹی میٹر وسیع ہے، زیادہ یا کم تقریباً 1 میٹر۔ طویل ٹانگوں والے لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ۔ داؤد کے قدم بڑے تھے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جب وہ چلتا ہے وہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کیوں؟ کیونکہ خدا نے داؤد کی راہ بڑھا دی۔ میں حیران ہوں کہ اگر خدا کسی تاجر کے راستے کو وسیع نہیں کرتا، اسے بڑھا دیتا ہے، ایک آرٹسٹ کے راستے کی اسے کامیاب کرتا ہے، یا ایک گیت لکھنے والے جو خوبصورت گیت لکھ سکتے ہیں، یا ایک مبلغ بھی وہ جو دعا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو برکت ملے۔ خدا بلا رہا ہے کہ کس کی توجہ ہے؟ آپ کے کام کرنے کے لیے کہاں بلائے جاتے ہیں؟ خدا عظیم چیزیں کرتا ہے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ وہ ہر چیز کو چلائے گا اور وہ کرے گا اور خدا اسے فتح دے گا۔ اب میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ باپ، تیرے نہایت شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہمیشہ روح کو ڈھیلتا اور ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے۔ اور خداوند، ہمیں تیری تعلیم کی ضرورت ہے، ہم کس طرح بلند ہو جائیں۔ تفصیل کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ یہ تیری ہمدردی ہے کہ ہم تیرے سے نرمی سیکھیں، خاص طور پر کیونکہ خدا کبھی بھی تو غلط نہیں ہے، تو کبھی برائی نہیں کرتا۔ اس کے برعکس ہر لمحہ بالکل ٹھیک ہے تو اے باپ۔ اور ہم خدا کی خواہش رکھتے ہیں، نہ ہماری اپنی قوت اور زور کے ذریعے، لیکن تیرے روح کے ساتھ۔ او خدا، تیری مرضی کے مطابق اب آ اور ہمیں برکت دے، ہمیں شفا دے، ہمیں بچا خدا، ہمیں تبدیل کر آ اور ہمیں ایسے لوگ بنا جو تیرے پر اعتماد رکھتے ہیں، سپاہی جن کو جنگ کے لیے تربیت دی گئی ہے، لوگ جو تیرے دل کی خوشی کے لیے بھرے ہیں۔ او میرے خدا، میرے خدا، میرے خدا، اب ہم خداوند یسوع ناصری کے نام سے بلا رہے ہیں۔ او خدا، ہمیں بھیج، اپنی سمجھ بھیج اور ہمارے دلوں میں تیری حکمت ہو۔ خدا، تو نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، ہم تیری بادشاہی میں رہتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح تو نے 12 پھر 70 اور پھر تمام مسیحوں کو طاقت دی شیطان پر اور ان کو مسرت کرنے کے لیے اور ان کے تمام کاموں کو مسرت کرنے کے لیے۔ باپ، ایک سادہ سوچ سے راہ میں ہدایت سب سے زیادہ ناممکن چیز تک کہ ہم اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خدا، اس شخص کو جس کی سخت گردن ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یہ لا علاج ہے۔ ہم اس برائی کو جو اس کی گردن پر ابھی ہے، اسے حکم دیتا ہوں یسوع کے نام میں چلی جا، یہ شخص آزاد ہے۔
मसीह के नाम में अभी हर तरह की बीमारी और बुराई पीछे हट जाए और इन लोगों पर और जुल्म ना करे खुदावंद यीशु के नाम में। और आप कहे हैं मैं ईमान रखता हूँ। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। बराए मेहरबानी हकीकी जिंदगी की कहानी पर चलें। आज मैं 59 साल की हूँ, लेकिन जब मैं 28 साल की थी, जब कभी मुझे कोई मसला होता, मैं सो नहीं सकती थी। मुझे इंसोम्निया था और मैं सब कुछ करने की कोशिश करती। मैं बहुत चाय पीती, लेकिन कुछ काम नहीं आता। मैं रात भर जागती, सब सो जाते, लेकिन मैं सो नहीं सकती थी। ये बहुत गमगीन था। यही है कि जब हर चीज आपके जहन में चलती है तो आप इन लोगों को याद करते हैं जो पहले ही जा चुके हैं। आप तमाम मसाइल याद करते हैं और तमाम फैसले जो आप करते हैं। जागते रहना बेकार है और मैं सो नहीं सकती थी। ये कुछ था जो हमें बताता इसके बच्चे बहुत फिक्रमंद और इस वजह से इसकी सेहत की वजह से उसे हमेशा अपनी सेहत के मसाइल थे। ये हमेशा पजीदा और बहुत नाहक थे। कभी कभार मैं उठ जाती, लेकिन बाज़ औक़ात मैं सिर्फ लेटी रहती। ये बर्फबारी का असर था, क्योंकि जब कोई शख्स सो नहीं सकता तो वो थका उठता है और इसी तरह इनका दिन बहुत बुरा होता है और इनके लिए वो हमेशा परेशान महसूस होती और वो बहुत जल्द नाराज हो जाती। सच ये है कि यहाँ इंसोम्निया की 86 वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर थायराइड या थाइपराइड एडाइजिम की वजूहात में से एक है और एनीमिया भी इंसोम्निया का सबब है। विटामिन की कमी और फोलिक एसिड की ये कमी। कुछ ऐसा था जो वाकई उसके दिमाग और जिस्मानी सेहत को मुतासिर कर रहा था। जब इंसोम्निया 3 हफ्ते से ज्यादा रहता है तो इसकी तहकीक की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत गलत है। मैंने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने स्याह रंग की दवाई दी। मैंने इसे तवील अरसा तक लिया, लेकिन मैंने अपने हवास खो दिए। मैंने महसूस किया मेरे लिए अच्छी नहीं। जब वो ये दवाई लेती तो लगता जैसे वो मुकम्मल तौर पर नशे डॉक्टर में ने मुझे है। बताया कि मुझे मेरी बाकी जिंदगी के लिए दवाई की जरूरत है। मैंने थोड़े अरसा तक ली और सास हुआ कि ये काम नहीं कर रही। आलमी सेहत तंजीम के मुताबिक इंसोम्निया ने ब्राज़ील की तकरीबन 40% आबादी का मुतासर किया है। इसकी अच्छी रातों में मारिया ने खुदा के कलाम में पनाह पाई। जब मैंने ग्रेस ऑफ गॉड चर्च जाने का फैसला किया, मैं किसी दूसरे चर्च जाती थी। जब मैंने ग्रेस ऑफ गॉड चर्च का सुना, मैं वहाँ गई और मुझे ये पसंद आया और मैं अभी तक जाती हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी। एक दिन इतवार था, मैं अपने घर से निकली और चर्च चली गई और मैं घर से निकली सोच रही थी कि आज मैं जा रही हूँ खुदा के काम की मदद करने के लिए। जब मैं वहाँ गई तो मैंने सब्सक्राइब किया। जब मैं शाम को घर आई, मैं आराम से सोई। खुदा का शुक्र हो। 6 साल पहले कुछ खास हुआ। मारिया ने अपनी बुलाहट को कबूल किया, खुदा के काम के मददगार बन गई और इंसोम्निया से शिफा पाई। मजीद दवाई नहीं, मैंने कभी सोने की दवाई नहीं ली। और वो बरकत हासिल करने के बाद कभी कभार मैं उसे फ़ोन करती। सुबह 9 बजे वो कहती मैं अभी उठी हूँ और ये बहुत मुख्तलिफ है। आप जानते हैं, अब वो कहती है कि वो आराम करने के काबिल है। बरकत हासिल करने के बाद उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील होगी। इस बात का यकीन है कि ये खुदा का हाथ है जिसने उसे छुआ और उसने उसके फजल से शिफा पाई है। आज मैं ठीक हूँ। मैं अपने रोज का काम करती हूँ। मैं खूब सोती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द किया है। मैंने अपने खानदान को खुदा के सुपुर्द किया है। खुदा की तारीफ। वाकई खूबसूरत दुआई थी। ठीक, आज आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है? आप सब कुछ खुदा के सुपुर्द क्यों नहीं करते? आप क्यों खुदा की राह की परवाह नहीं करते? आप खुदा के कलाम पर कब्जा क्यों नहीं करते? अब बराए मेहरबानी पहला सवाल सुनते हैं। डॉक्टर स्वार्थ, बाइबल में योताम क्यों अहम है? ये आपके लिए यीशु के योताम जानना बहुत अहम है, जिसकी इसने खिदमत की, जो था दाऊद का योताम। मैं नहीं जानता कि क्या आप ये जानते हैं, लेकिन दाऊद की दादी ने इसे खुदा के घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि वो मुआबी थी। वो सिर्फ घर में दाखिल नहीं हुई, लिहाजा ये योताम देखना बहुत दिलचस्प है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अगर आसमान में खुदा मुझे मेरे खानदान के दरख्त दिखाए, 4 साल मेरे बाप दादा कौन थे, या रोमन सल्तनत में या इस दौर में, सबके बाद हम सब आए, हम सब आदम और फिर नूह से आए थे।
یہ کہے کہ خاندان کے درخت کیسے بڑھیں گے، میں کیوں نہیں جانتا میرے باپ سے 10 20 30 نسلیں پہلے ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں، لیکن ایک دن خدا ہمیں ہر چیز دکھائے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ اگر ان میں سے ایک چور تھا یا شاید ہیرو، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، میرا مطلب آپ بھی نہیں جانتے، لیکن جاننا اچھا ہے۔ اب دوسرا سوال، ڈاکٹر سوارز، ایک مسیحی کو اچھی شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو خدا کے کلام کی اطاعت کرنی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ خود سے کچھ نہ کریں کیونکہ آپ برائی کو بھی شکست نہیں دے سکتے۔ مجھ سے جدا یسوع کا کلام ہے، ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کلام کے ساتھ آپ سب کچھ کر سکتے۔ آئیں اب اپنے دل کھولیں کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر سوارز، میرے بیٹے نے 22 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور اس کے 2 بچے ہیں۔ اس کی شادی میں ہمیشہ سے مشکلات ہیں کیونکہ اس کی بیوی گھر میں بالکل مدد نہیں کرتی۔ اس نے بچوں کی پرواہ نہیں کی اور جب اس نے اس کا مقابلہ کیا تو اس نے مسترد کر دیا۔ جدوجہد کے ایک طویل وقت کے بعد میری بہو نے میرے بیٹے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ اب اس سے محبت نہیں کرتی اور بچے اس کے ساتھ رہیں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ ڈاکٹر سوارز، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے اور وہ خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے اور تمام مشکلات حل ہوں۔ شاید یہ وہ ہے جو آپ سوچتے ہیں، لیکن میں پاگل نہیں کہ ایسی دعا کروں۔ اگر خدا نے ان کو جوڑا ہے تو انسان کس طرح ان کو الگ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اسے پوچھا کیا چاہ رہا ہے؟ کیا آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے؟ شاید اسے صحت کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ نے اس کی دیکھ بھال کی؟ میرا مطلب وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تھی، وہ خاندان کا حصہ تھی، وہ اس کا دوسرا نفس تھا۔ پھر آپ نے اسے مسرود کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے خلاف بھی خاندان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ میرے دوستو، بھول جائیں اسے۔ اپنے بیٹے کی صحت کو سنبھالنے کی اجازت دیں۔ ہم اس سے ہر ایک اپنی زندگی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہم صرف ایک طرف دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے بارے میں بات کریں شاید وہ ایک حل ڈھونڈے۔ آپ نے کہا وہ اکیلے چھوڑتی ہے، اس کا حق ہے آپ کا بیٹا اس کی مدد کرے۔ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس طرح آپ اس سے حل نکال سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بہتر طریقہ ہے خدا کے سامنے پیش ہوں اور سب کچھ اس سے کہیں۔ لہٰذا اب کھڑے ہوں تاکہ ہم دعا کریں۔ بھائیو، ہم خدا کو پکاریں گے تو وہ اپنی طاقت کے ساتھ آئے گا۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور سر جھکائیں۔ باپ، میں اپنا ایمان ان کے ساتھ جو میرے ساتھ دعا کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو گھر پر ہیں، ہسپتال میں ہیں، جیل میں ہیں، کام پر ہیں، جہاں کہیں بھی ہے، اپنا ایمان جوڑتا ہوں اور میں اب ان کی زندگیوں میں ابلیس کے تمام کام کو مسرت کرتا ہوں۔ اب میں شکست کی روح سے کہتا ہوں، اب اس شخص کو چھوڑ جا، نکل جا، غائب ہو جا۔ خداوند یسوع کے نام میں